آپ اس کے عجائبات اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے۔ صرف 4 الفاظ دن تک پڑھنا ہے۔ 11 دن تک یہ وظیفہ 313 بار پڑھیں گے تو آخر میں کاغذ پر لکھ دیں، اور وہ ایک کاغذ اپنے پرس میں رکھیں، باقی کاغذات اپنے گھر کے، اپنی فیکٹری میں لگائیں، اپنے کاروبار کی جگہ لگائیں، اپنے دکان میں لگائیں، اپنے تجارت گاہ میں لگائیں۔ آپ جدھر بھی یہ کاغذ ہوگا اس میں برکت انشاءاللہ العزیز آپ کے لیے ایک خزانے سے کم نہیں ہے۔ یہ چھوٹے سے کاغذ آپ دیکھیں گے، اور کاغذات کو جگہ جگہ اپنے گھر میں، فیکٹری، دکان، کاروبار، ہر جگہ لگائیں، اپنے پرس میں بھی رکھیں۔ عزیز آپ اس کے معجزات، اس کے کرامات، اس کے کمالات، اس کے برکات، اس کے فضائل اپنی آنکھوں سے نہ دیکھ لیں۔ عظیم کے 4 الفاظ آپ کو بتا دیتا ہوں۔ جب آپ اس کا وظیفہ پڑھتے ہیں، اس کو پھر آپ نے ایسا کرنا ہے کہ اس کو ایک کاغذ پر لکھنا ہے۔ ایک کاغذ پر لکھنے کے بعد آپ اس کے عجائبات اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے۔ صرف 4 الفاظ کا وظیفہ ہے۔ آپ نے ایسا کرنا ہے۔ سب سے پہلے تو اجازت عام ہے، اجازت عمومی اجازت ہے، سب کو اجازت ہے۔ بار بار اجازت نہ مانگا کرے، کمنٹ میں یا واٹس ایپ پہ۔ سب لوگ جو ہے بار بار اجازت مانگتے ہیں، حالانکہ میں بار بار کہتا ہوں کہ اجازت عام ہے 2 شرائط کے ساتھ۔ نماز کی پابندی کرو گے، 5 وقت کی نماز نہیں پڑھو گے، تو آپ کا وظیفہ کبھی بھی کام نہیں کرے گا، خواہ آپ کو اجازت بھی مل جائے، کیونکہ نماز تو شرط ہے۔ نماز اولین جو ہے عبادت ہے۔ نماز جو ہے سب سے اہم ترین عبادت ہے۔ جو نماز نہیں پڑھے گا اس کا وظیفہ بھی کام نہیں کرے گا۔ تو سب سے پہلے تو اجازت عام ہے 5 وقت کی نماز کے شرط کے ساتھ، اور رزق حلال کی طلب کے ساتھ۔ رزق حلال کی طلب کریں بھائی، حرام مال جب پیٹ میں پڑا ہو تو آپ کا نہ کوئی دعا آپ کی دعا قبول ہوگی، نہ آپ کا کوئی وظیفہ قبول ہوگا۔ تو اب آتے ہیں وظیفے کی طرف، لیکن وظیفے کے تلفظ ٹھیک ہو۔ جو 4 الفاظ آپ کو بتا دیتا ہوں اس کو یاد کریں۔ 4 الفاظ ہے نا، کوئی بڑا وظیفہ، لمبا چوڑا وظیفہ تو نہیں ہے، 4 الفاظ ہیں۔ اس کا وظیفہ کرنا ہے۔ ان 4 الفاظ کو صحیح تلفظ کے ساتھ پڑھنا سیکھ لیں، اور اس کے بعد جو ہے اللہ پر اعتماد کامل، یقین کامل کے ساتھ پڑھیں۔ اللہ پر اعتماد کامل ہوگا تو وظیفہ کام کرے گا۔ اللہ پر اعتماد نہیں ہوگا، شک کرو گے تو اللہ تعالیٰ اسی کے مطابق فیصلہ فرما دیتے ہیں۔ جس طرح حدیث قدسی میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں اپنے بندے کے ساتھ اس کے ظن کے مطابق معاملہ فرماتا ہوں۔ جس طرح وہ مجھ پر یقین کرتا ہے، جس طرح وہ گمان کرتا ہے، اسی کے مطابق فیصلہ فرما لیتا ہوں۔ تو یہ حدیث قدسی ہے۔ تو ایک بندہ ہے، اب دیکھو، ایک بندہ ہے جو اللہ پر اعتماد ہے کہ بھائی میرا اللہ ضرور قبول کرے گا میری دعا۔ وہ بہت ہی مہربان ہے، رحم کرنے والا ہے، وہ مجھ پر رحم کرے گا، وہ میری دعا قبول کرے گا۔ تو اللہ تعالیٰ اسی ظن کے مطابق معاملہ فرما دیتے ہیں، اور اس کی دعا قبول ہو جاتی ہے۔ لیکن دوسرا شخص ہے جو دعا کر رہا ہے یا وظیفہ پڑھ رہا ہے اور اللہ پر شک کر رہا ہے، یار میں نے تو بہت وظائف پڑھے لیکن پتہ نہیں قبول نہیں ہوتے، کبھی میری دعا قبول ہی نہیں ہوتی، تو چلو یہ وظیفہ بھی پڑھتا ہوں، چلو پھر دعا کرتا ہوں، قبول ہوتا ہے یا نہیں دیکھتے ہیں۔ تو اس کو اللہ پہ شک ہو رہا ہے، اللہ تعالیٰ اسی کے اس گمان کے مطابق فیصلہ فرما دیتے ہیں، اور اس کی یہ دعا، اس کی یہ وظیفہ رد کی جاتی ہے۔ اللہ ہمیں محفوظ رکھے ایسے شک و شبہ کی زندگی سے۔ تو اللہ پر یقین کامل ہو۔ آپ آتے ہیں وظیفے کی طرف۔ آپ نے سب سے پہلے 11 بار درود شریف پڑھنا ہے، اور اس کے بعد 313 بار پڑھنا ہے وَمَا كَانَ رَبُّكَ نَسِيًّا، وَمَا كَانَ رَبُّكَ نَسِيًّا، وَمَا كَانَ رَبُّكَ نَسِيًّا۔ 4 الفاظ ہوئے کہ نہیں ہوئے؟ 4 الفاظ ہیں، 4 الفاظ۔ 4 الفاظ کو زندگی کا معمول بنا لیں۔ اب پہلے تو آپ نے یہ وظیفہ 11 دن تک پڑھنا ہے۔ 11 دن تک یہ وظیفہ 313 بار پڑھیں گے تو آخر میں کاغذ پر لکھ دیں، اور ایک پر نہیں، کئی کاغذات پر لکھ لیں۔ جب آپ کئی کاغذات پر لکھ لیں گے
جس کاغذ پر لکھو گے وہ کاغذ ایک کاغذ اپنے پرس میں رکھیں، باقی کاغذات اپنے گھر کے جگہ جگہ لگائیں، اپنی فیکٹری میں لگائیں، اپنے کاروبار کی جگہ لگائیں، اپنے دکان میں لگائیں، اپنے تجارت گاہ میں لگائیں۔ آپ جدھر بھی یہ کاغذ ہوگا اس میں برکت ہی برکت، اس کے تمام مشکلات، اس جگہ کے مشکلات ختم، اس میں اتنی برکات نازل ہوں گی کہ آپ کے سوچ سے بھی بالا۔ تو اس وظیفے کو کریں، انشاءاللہ العزیز آپ کے لیے ایک خزانے سے کم نہیں ہے۔ یہ چھوٹے سے کاغذ پر بھی آئے گا، وَمَا كَانَ رَبُّكَ نَسِيًّا، اللہ بھولنے والا نہیں ہے۔ تو اللہ کے سامنے دعا بھی کریں، جب وظیفہ پڑھیں تو وظیفہ کے بعد یہ بھی دعا کریں، اللہ یقیناً ہم تو بھول جاتے ہیں، آپ سے تو بھول چوک سے بھی آپ پاک ہیں، ہر عیب سے پاک ہیں، آپ کو میری تمام ضروریت کا پتہ ہے، آپ بھولنے والے ہیں ہی نہیں، آپ کو سب معلومات ہے، سب مشکلات آپ کو پتہ ہے، اور آپ کو یہ بھی پتہ ہے، اور یہ بھی پتہ ہے کہ میں بہت گناہ گار ہوں، لیکن اللہ آپ بہت رحم کرنے والے ہیں، مجھ پر رحم فرما، میری تمام پریشانیوں کو دور فرما، میری فلاں حاجت کو پورا فرما اپنے خزانے غیب سے۔ انشاءاللہ العزیز آپ دیکھیں گے، اور کاغذات کو جگہ جگہ اپنے گھر میں، فیکٹری، دکان، کاروبار، ہر جگہ لگائیں، اپنے پرس میں بھی رکھیں، اپنے جیب میں یا پرس میں۔ انشاءاللہ العزیز آپ اس کے معجزات، اس کے کرامات، اس کے کمالات، اس کے برکات، اس کے فضائل اپنی آنکھوں سے نہ دیکھ لیں تو پھر مجھے بتا دینا، میں ذمہ دار ہوں گا۔ انشاءاللہ العزیز ان 4 الفاظ کے اتنے برکات ہیں۔ اللہ تعالیٰ تمام مسلمانوں کو ان 4 الفاظ اور تمام قرآن عظیم اور قرآن عظیم کے بابرکت کتاب سے ہمیں فائدہ اٹھانے کی توفیق عنایت فرمائے، تاکہ ہمیں دنیا میں بھی کام آئے، آخرت میں بھی کام آئے، خصوصاً آخرت میں۔ اللہ تعالیٰ تمام مسلمانوں کے پریشانیوں کو خوشیوں میں بدل دے۔ وآخر دعوانا